دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ داستان گوئی فنون لطیفہ کی ایک اہم شاخ ہے اور اسے صدیوں پرانی روایت سمجھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں باغ و بہار، فسانہ عجائب، الف لیلا اور داستان امیر حمزہ جیسی مشہور و معروف داستانیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ بر صغیر میں داستان گوئی ایک دور میں انتہائی اہم صنف سمجھی جاتی رہی ہے۔ عربی، فارسی اور سنسکرت سے ترجمہ کی گئی یہ داستانیں آج بھی لوگ ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ آج فنون لطیفہ سے شغف رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس نے ان داستانوں کے بارے میں نہ سنا ہو، حتیٰ کہ ان میں سے کئی داستانوں پر فلمز بھی بن چکی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ الف لیلا کی ایک مشہور داستان شیئر کریں گے جسے سندباد جہازی کی داستان کہا جاتا ہے۔ الف لیلا وہ کتاب ہے جو کئی داستانوں سے مزین ہے۔ صدیوں پرانی یہ کتاب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں سنسکرت سے ترجمہ ہو کر عربی میں داخل ہوئی اور پھر وہاں سے اسے اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ سندباد بغدادی اسی الف لیلا کا ایک مشہور و معروف افسانوی کردار ہے جو کہ دراصل ایک دولت مند سمندری تاجر تھا۔ سندباد بغدادی، جسے سندباد جہازی بھی کہا جاتا ہے، بغداد میں رہتا تھا۔ وہ ایک بحری تاجر تھا اور اس نے اپنی یہ ساری دولت چند بحری مہمات میں کمائی تھی۔ سندباد کو سمندر کی مہمات میں کیا مشکلات پیش آئیں اور اس نے ان کا مقابلہ کیسے کیا، یہی سب ہم ابھی جانتے ہیں۔ سندباد جہازی نے اپنی بحری مہمات سے پہلے انتہائی عیش و عشرت کی زندگی بسر کی تھی۔ اس کے پاس والد کی طرف سے ملنے والی بیش بہا دولت تھی، لیکن اپنے عیش و عشرت کے دوران وہ جلد ہی اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کچھ عرصہ تو اسی پریشانی میں اس کا گزر گیا، لیکن آخر کار اس نے بچی کچھی دولت سے تجارت کرنے کا عزم کیا۔ وہ اسی نیت سے بصرہ گیا اور کچھ سامان خرید کر بر صغیر جانے والے ایک بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز کئی دن لگاتار سفر کرتا رہا۔ اس دوران راستے میں کئی جزیرے آئے۔ کافی دنوں بعد جب مسافر تھک گئے تو انہوں نے ایک جزیرے پر کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں آگے ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، وہ تمام لوگ اس خشکی کے ٹکڑے پر اتر گئے۔ کچھ دیر جزیرے پر گزارنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ جگہ ہل رہی ہے۔ تمام لوگ واپس جہاز کی طرف بھاگے، لیکن اس دوران سندباد کافی دور نکل گیا۔ کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ یہ دراصل جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جسے وہ جزیرہ سمجھ کر اس پر اتر گئے تھے۔ باقی لوگ تو جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن سندباد اس بڑی مچھلی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز کے کپتان نے سندباد کی واپسی سے نا امید ہو کر جہاز آگے بڑھا دیا، لیکن سندباد دراصل زندہ تھا۔ وہ ایک لکڑی کو تھام کر سطح پر تیرنے لگا تھا۔ تیرتے تیرتے وہ ایک بڑے سے جزیرے پر پہنچا۔ یہاں اسے کچھ آدمی نظر آئے جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ دوستو، وہ آدمی سندباد کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے سندباد سے اس جزیرے پر پہنچنے کی وجہ پوچھی تو سندباد نے سردار کو تمام رودات کہہ سنائی۔ سردار نے سندباد کی بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی اور وہ وہاں کئی ماہ تک رہا۔ آخر کافی عرصے بعد اسے گھر کی یاد ستائی تو اس نے وہاں قریب ہی ایک کسل نامی بندرگاہ پر جانے کی اجازت چاہی اور وہاں پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسل کی بندرگاہ پر ایک جہاز آیا۔ سندباد کو امید نظر آئی اور جہاز کے کپتان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اس نے درخواست کی۔ کپتان نے سندباد کی درخواست قبول کر لی اور اسے وہیں بندرگاہ پر تاجروں کے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اچانک سندباد کی نظر سامان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک گٹھڑی پر اس کا نام لکھا ہے۔ سندباد سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جہاز ہے جو اسے سمندر میں مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ سندباد نے اپنا تعارف کپتان سے کروایا۔ پہلے تو کپتان نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے جزیرے والی مچھلی کا ذکر کیا تو کپتان اسے پہچان گیا۔ دوستو، پھر جتنا عرصہ جہاز وہاں رکا رہا، سندباد نے خوب تجارت کی۔ اس نے وہاں سے 1,00,000 دینار کمائے اور پھر اپنے جہاز کے ساتھ واپس بصرہ چلا آیا۔ یوں اس کا پہلا سفر ایک اچھے منافع کے ساتھ ختم ہوا۔
پہلے سفر کے بعد سندباد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سفر پر نہیں جائے گا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس کا جی اکتا گیا اور ایک بار پھر اس کا دل کسی بحری مہم پر جانے کو کرنے لگا۔ اس نے تجارت کی غرض سے سامان خریدا اور وہاں سے ایک جہاز میں سوار ہو کر دوسرے سفر کو نکل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جہاز ایک سرسبز جزیرے پر پہنچا تو مسافروں نے آرام کرنے کے غرض سے جزیرے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ تھکن کے باعث سب پر نیند کا غلبہ ہوا اور سب سو گئے۔ سندباد کچھ زیادہ ہی گہری نیند سو گیا، لیکن جب جاگا تو جہاز اور تمام مسافر غائب تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور چیخا چلایا، لیکن اس جزیرے پر وہ تنہا تھا، اس لیے کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے گول پتھر پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آیا تو اسے علم ہوا کہ دراصل یہ پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے سے پرندے کا انڈا ہے۔ ابھی سندباد غور کر ہی رہا تھا کہ وہ پرندہ انڈے کے پاس آ گیا۔ سندباد انڈے کے ساتھ ہی چھپ گیا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے اپنی پگڑی کھول کر خود کو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا۔ دوسرے دن جب پرندہ وہاں سے اڑا تو سندباد کو ساتھ لے گیا۔ پرندے نے سندباد کو ایک ایسی جگہ لا پھینکا جہاں چاروں جانب بڑے بڑے پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں میں الماس اور ہیرے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سندباد بہت خوش ہوا، لیکن رات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے اژدہے بھی موجود ہیں۔ سندباد ایک غار میں چھپ گیا، پھر وہ کئی دن یہاں ہی دبک کر بیٹھا رہا۔ آخر ایک دن اسے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گرنے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں انہیں گدھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے وہاں سے بہت سے ہیرے اور الماس اٹھا لیے اور خود کو گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ لیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا گدھ اسے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھا کر کافی دور اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ اس جزیرے پر اچانک اسے چند آدمیوں کی آوازیں آئیں۔ گدھ اڑ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس گھونسلے پر آ گیا ہے۔ گھونسلے میں اس آدمی نے سندباد کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ سندباد نے اس آنے والے سے پوچھا کہ وہ اس گھونسلے پر کیا کرنے آیا ہے، تو اس آنے والے نے بتایا کہ یہ پرندے جہاں سے گوشت اٹھا کر لاتے ہیں وہاں ہیرے ہوتے ہیں اور اس تازہ گوشت کے ساتھ کئی ہیرے بھی چپک جاتے ہیں۔ سندباد نے کہا وہ کچھ ہیرے مجھ سے لے لے اور مجھے اپنے وطن واپس پہنچا دے۔ آدمی نے ایک بڑا سا ہیرا اس سے لیا اور سندباد کو بندرگاہ پر لا کر چھوڑ دیا۔ سندباد کافی تعداد میں ہیرے لے کر ایک بار پھر واپس بصرہ چلا آیا اور یوں دوسرے سفر میں بھی وہ مالدار ہوا۔ پہلی دونوں مسافتوں میں سندباد نے جو مشکلات اٹھائیں، اس کے بعد فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اب کسی سفر پر نہیں جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ تیسرے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر کچھ سامان لیا، ایک جہاز میں سوار ہوا اور کئی دن کے سفر کے بعد جہاز کو ایک طوفان نے گھیر لیا۔ کپتان نے جہاز کو ایک قریبی جزیرے کی جانب موڑا، لیکن اس جزیرے پر وحشی بندروں کی آبادی تھی۔ کپتان نے جہاز واپس موڑنے کی کوشش کی، لیکن ان بندروں نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا اور مسافروں کو اتار کر جزیرے پر ایک غار میں قید کر لیا۔ اس غار میں کئی انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک غار کی ایک طرف سے ایک بہت بڑا دیو اندر داخل ہوا اور ان میں سے ایک شخص کو پکڑ کر آگ میں بھون کر کھا گیا۔ تمام لوگ انتہائی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ دیو وہیں سو گیا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن ایک بار پھر اس دیو نے ایک مسافر کو کھایا۔ سندباد نے جب یہ دیکھا تو اس نے باقیوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے دوسری رات وہاں پر پڑی ہوئی لکڑیوں سے کشتیاں بنائیں اور دیو کی نیند کے دوران ہی اس کی آنکھوں میں آگ جھونک دی۔ انہوں نے اپنی کشتیاں اٹھائیں اور بھاگ نکلے۔ بندروں نے جب انہیں بھاگتے دیکھا تو پیچھے سے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ان پتھروں سے سندباد کی کشتی کے علاوہ باقی ساری کشتیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کشتی میں سندباد کے علاوہ 2 مزید افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں افراد بچ بچا کر آخر ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ اس جزیرے پر انہوں نے کافی میوہ جات کھائے اور وہیں سو گئے۔ اچانک انہیں عجیب سی آوازیں رات کو آنے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ انہیں ایک اژدہا اپنی جانب بڑھتا نظر آیا۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اژدہا ایک آدمی کو کھا گیا۔ سندباد اور اس کے بچ جانے والے ساتھی نے دوڑ کر درخت پر پناہ لی۔ رات درخت پر گزاری، لیکن دوسرے دن اژدہا دوسرے آدمی کو بھی کھا گیا۔
सिंदबाद को जान बचाने की एक तरकीब सूझी। उसने अपने इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियों की एक रुकावट बना ली। अजदहा उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन कांटों की वजह से जख्मी हो गया और वापस चला गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन एक जहाज इस जजीरे की जानिब आ निकला। सिंदबाद ने हाथ हिलाया और जहाज वालों ने उसे अपने साथ सवार करवा लिया। कप्तान ने उसे अच्छा खाना पीना दिया और बताया कि जहाज में एक ऐसे मुसाफिर का सामान पड़ा है जो एक जजीरे पर गुम हो गया है, और अगर वो चाहे तो उस मुसाफिर के सामान को इस्तेमाल करके तिजारत कर सकता है। सिंदबाद ने तजस्सुस से इस गुमशुदा मुसाफिर का नाम पूछा तो कप्तान ने उसे बताया कि वो सिंदबाद नामी समंदरी ताजिर था जो एक जजीरे पर गुम हो गया है और उसका सामान हमारे पास अमानतन पड़ा हुआ है। सिंदबाद ने यह सुना तो अपना तारुफ करवाया और सारी रूदाद उसे कह सुनाई। कप्तान ने उसे पहचान लिया और यूं सिंदबाद को एक बार फिर उसका सामान वापस मिल गया। जहाज सलहट पर पहुंचा और वहां सिंदबाद ने संदल की लकड़ी की तिजारत की और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। इस तरह सिंदबाद का तीसरा सफ़र भी उसे और मालदार करने ही का बायस बना। दोस्तों, सिंदबाद की ये दास्तान कई मुसाफ़तों पर मुहित है। ये दास्तान अपने वक्त की बहुत मकबूल कहानी रही है और आज भी इस दास्तान को सुनने वाले इसमें महव हो जाते हैं। सिंदबाद की इस दास्तान पर कई हॉलीवुड एडवेंचर्स और एनिमेटेड मूवीज़ बन चुकी हैं। उम्मीद है आपको भी हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सिंदबाद जहाज़ी के मज़ीद सफ़रनामे और सफ़री वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।